اس وقت مجھے ذرا یہ بتائیں کہ آج جو ہوا ہے اب بڑی سخت قسم کی جو ہے نا وہ 4 دن کی جو چل رہی تھی کور جس میں بریگیڈیئر تک کے لیول کے آفیسر شامل تھے، ان کو حکم دیے گئے یا ان کو بتایا گیا یا ان کو سے اصلاح مشورہ لیا گیا، لیکن اس کا جو بیانیہ آیا ہے وہ اتنا سخت آیا ہے کہ جو بھی ماسٹر مائنڈ ہیں ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس کو پاکستان کا 9/11 کہا جا رہا ہے خان صاحب۔ تو اب 9/11 کو پاکستان میں معاف کرنے کے لیے فوج تیار نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوج ابھی جو کہہ رہی ہے اس کے مطابق عمران خان صاحب جو ہے وہ 0-0 ہو گئے ہیں، گڈ بائی ہو گئے ہیں، اللہ حافظ ہو گئے ہیں؟ سر اس کے نا دو پہلو ہیں اس بات کے۔ اول پہلو یہ ہے کہ اگر اس میں ہم گنجائش یہ رکھیں کہ حکومت وقت جو ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فل رپورٹ عوام کو نہیں دے رہی، جس کی وجہ سے وہ اس کو اتنا سیریس لے رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، میں اگزامپل دیتا ہوں جلدی سے، کہ جب دھرنا ہوا ٹی ایل پی کا، لبیک تحریک لبیک کا، اس کے بعد وہاں پر وہ کچھ پولیس والے انتقال بھی کیے گئے، مارے بھی گئے، پھر مقدمے لگے، پھر کیسز بنے۔ بعد میں پتا لگا کہ ٹی ایل پی کے اندر ایک فیکشن نے فرینچ ایمبیسی پر حملے کا پلان بنایا تھا۔ اس کی رپورٹ بی بی سی نے اعزاز سید کی رپورٹس کے ساتھ لگائی تھی۔ یہ بات بعد میں سامنے آئی تھی کہ یہاں پر جو دھرنا تھا، جس کی پہلے تو کہتے تھے نا پرامن دھرنا، مگر اس کے اندر سے ایک ایسا فیکشن تھا جس کو رینجرز کے ساتھ لڑنا پڑا، اور فرینچ ایمبیسی۔ سر یہاں پر بھی یہ کور کمانڈر کا جو گھر ہے اور دیگر انسٹالیشنز ہیں پشاور کی ہیں، سر ان کے اوپر کہیں حملے کا منصوبہ کچھ ایسا حکومت کے ہاتھ لگ گیا ہے کہ اس کے سامنے اب کوئی بول نہیں سکتا۔ دیکھیں سر، وہ جو پیپر ورک ہے، وہ کہتے تھے کہ ایم کیو ایم کے دفتروں سے جناب پور کے نقشے نکل آئے ہیں، تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسے دستاویزات، کوئی ایسی چیزیں، کوئی ایسی کالیں، کوئی ایسی وہ چیزیں حکومت کے ہاتھ لگ گئی ہیں جو وہ عوام کو تو نہیں بتانا چاہتے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہو گیا ہے۔ ایگزیکٹلی کچھ ان کو کچھ ایسا مواد یا کوئی بندہ بول گیا ہے یا کوئی انہوں نے پکڑ لیا ہے، کیونکہ جب یہ دکھاتے ہیں نا وہ مواد کسی کو بھی، تو اگلا جو ہے جناب سیاست چھوڑنے پہ تیار ہو جاتا ہے، جو اس کی ساری زندگی کی کمائی ہے، اور اس کے پیچھے جو لابیسٹ ہیں ان کو بھی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ بہت مطلب ہے سنگین قسم کا ایک آدمی کا سیاست چھوڑنا۔ سر اس پاکستان میں 1970 سے ٹیمیں لگی ہوئی ہیں، وہی نہیں ہل رہی، تو یہ پہلی دفعہ ہم نے سنا ہے کہ اس طرح ہو رہا ہے۔ حکومت کے پاس کوئی ثبوت، کوئی جواز ایسا ہے کہ جس کی سنگینی کا اندازہ عوام الناس تو نہیں کر سکتی، مگر عوام کے اندر وہ لوگ جو محب وطن ہیں، جو پاکستان کی تحریک کے معنی کو سمجھتے ہیں اور پاکستان کے مستقبل کے بارے میں ان کی رائے ہے، اور فارمیشن کمانڈرز میں جو فیصلہ ہوا ہے، یہ تمام کے تمام سر یہ وہ میسج ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ باہر کے ملکوں کا، برطانیہ اور امریکہ کی بھی اس میں ہاں میں ہاں ہے کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام کلپریٹس کو سزا دی جائے۔ یہ بھی میں بتا دوں، ورنہ اگر امریکہ چاہتا یا برطانیہ چاہتا تو عمران خان صاحب کے معاملے میں ابھی عدالتیں اور بھی کوئی الٹے سیدھے کام کرتی۔ لیکن سر یہ تو بڑی آپ ایک اپوزٹ بات کر رہے ہیں۔ امریکہ تو اگر دیکھا جائے تو وہ فل ریسکیو ہے۔ امریکہ تو اس کو اندر آپ کے سامنے ہے کہ امریکہ تو اس سے بالکل وہ نہیں کر رہا۔ امریکہ تو بار بار آ رہا ہے، امریکہ تو ہر جگہ پہ لگ رہا ہے دخل اندازی کر رہا ہے۔ صرف اور صرف وہ دخل اندازی کر رہے ہیں جن کا تعلق ٹرمپ صاحب کی جماعت سے ہے، اور وہ حکومت میں نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں یہ بڑا فرق ہے۔ یعنی رمزے خلیلزاد صاحب جو ہیں، آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ عمران خان کی جو فرمیں ہیں، جو لوبیاں ہیں، وہ کام کر رہی ہیں، وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کروا رہے ہیں کہ امریکہ انوالو ہے، حالانکہ یہ امریکہ انوالو نہیں ہے، اپوزیشن کی پارٹی کے کچھ لوگ ہائر کرے گئے یا ان سے کچھ کہلوایا گیا ہے۔ یہ فرق جو باریک ہے نا، یہ ہماری عوام نہیں سمجھتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ رمزے خلیلزاد صاحب جو تھے وہ شاید پوری سٹنگ حکومت کے نمائندے ہیں۔ نہیں سر، وہ ریپبلکن پارٹی کی سائیڈ کے لوگ ہیں، ٹرمپ سائیڈ کے لوگ ہیں، ان کا تعلق ہے مائننگ سے، گیس سے، ان چیزوں سے، اور ان کو پیسے دیں تو وہ بول دیتے ہیں، مگر وہ بھی بڑے احتیاط سے بولتے ہیں۔ جیسے شرمن صاحب نے بولا تھا، وہ تو بولے تھے نا ڈیموکریٹ ہو کر بھی، مگر انہوں نے کہا کہ میں انسانی حقوق کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، پاکستان کی پالیٹکس کا مجھے نہیں پتا۔ تو اسی طرح بھی جو تھیں وہ میکسین پاورز، انہوں نے بھی یہ کہا کہ
انسانی یہاں پر سر کچھ نہ کچھ ایگریمنٹ ہے. اور کچھ دن پہلے برطانیہ کا آرمی چیف بھی پاکستان آیا. آپ کو پتا ہے پاکستان آرمی جو ہے وہ ایک ذیلی ادارہ ہے برطانیہ کی. ہاں آپریٹ اپنے تھیٹر میں انڈیپینڈنٹ کرتا ہے, مگر سٹرکچر اور مائنڈ سیٹ ٹریننگ وہیں سے آتی ہے. وہ بھی آیا ہے پاکستان. تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ لابیسٹ کی محنت کے باوجود, تاثر بننے کے باوجود, اصل اوکے جو ہے نا وہ امریکہ سے بھی ہو گیا ہے کہ بھائی آپ اپنے حالات ٹھیک کریں, ٹھیک ہے, آپ اپنے معاملات ٹھیک کریں, جس طریقے سے آپ نے چلنا ہے اس طریقے سے آئیں, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ عوام کا ستیہ ناش ہو گیا, ڈالر انفلیشن کا ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو اس لیے یہ ہوا ہے, ورنہ میں اتنی جلدی جنرل صاحب کا, عاصم منیر کا اپنے آپ کو مستحکم کرنا, آرمی کے تمام اینگل سے وہ سپورٹ لینی, یعنی تاثر کے طور پر وہ ناممکن تھا جب تک کہ یہاں سے بھی اسٹے ڈاؤن کا آرڈر نہیں آیا ہوگا. ورنہ یہ اندر کنسنسس بلڈ کرنا عمران کے سپورٹرز کے ہوتے ہوئے تھوڑا مشکل تھا. مگر کوئی ثبوت ان کے ہاتھ آ گیا ہے, کوئی ویڈیو آ گئی ہے, کوئی کال آ گئی ہے, عمران کی اپنی باتیں آ گئی ہوں گی جو یہ کر رہا تھا سیٹلائٹ فون کے اوپر دوسرے ملکوں سے, وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس آ گئی ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تاثر ہے, میں سننے والے جو ہیں, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی آپ نے کہ امریکہ میں جب 9/11 ہوا تو انہوں نے پتہ نہیں کس کس کو ملوث کیا کیا. تو اب ہم کیونکہ اس حادثے کو جو اس وقت پاکستان میں ہوا ہے اس کو پاکستان کا 9/11 کہہ رہے ہیں, اور ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ امریکہ مداخلت کر رہا ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے, اسٹیٹ کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہے, یہ وہاں پر جو سستے لوگ ہائر کر کے ان سے بیان دلوا کر تاثر پیدا کر. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن سر کل امریکہ نے امریکی شہری خدیجہ شاہ تک رسائی تو مانگ لی ہے, لیکن کیا پاکستانی اگر کوئی ایسا فرد ہو جس کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہو اور امریکہ میں اس قسم کے کسی حادثے میں وہ ملوث ہو, تو کیا پاکستان بھی رسائی مانگ سکتا ہے اور پاکستان کو بھی رسائی دی جا سکتی ہے اپنے شہری کے لیے؟ لیکن امریکہ نے تو مانگ لی کل خدیجہ شاہ کے لیے. جی سر, انہوں نے مانگی. اور میں آپ کو بڑی حیرت کن بات بتاؤں کہ جب امریکنز جائیں گے نا ان کو وزٹ کرنے, تو امریکنز جو ہے نا وہ ایک وزٹ ضرور کریں گے اور ان کو جا کر آئیں گے کہ بھئی یہاں پر یو آر آن یور اون. امریکن گورنمنٹ کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں امریکن گورنمنٹ تم کو اس بات کی یہ دے سکتی ہے کہ وہ پاکستان حکومت کو یہ کہیں گے کہ جی انسانی حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اور جو ان کے جائز حقوق ہیں ان کو پورا کیا جائے. دیکھیں ابھی شہباز گل صاحب کے وقت میں جب ہوا تھا, جب ان کو پکڑ لیا گیا تھا, تو اس وقت بھی انہوں نے ایمبیسی کو متحرک کیا تھا نا, امریکن ایمبیسی کو. تو امریکن ایمبیسی نے باقاعدہ سٹیٹمنٹ دی تھی, وہ میرے خیال ہے دا نیوز میں چھپی ہوئی تھی, کہ بھئی جب ایک ہمارا ڈوئل نیشنل جو ہے, جو پرائمری نیشنل پاکستان کا ہوتا ہے, وہ اپنے کنٹری میں جا کر کے کسی ایسے مقدمے میں آ جائے تو وہ ایمبیسی کو اپروچ ضرور کر سکتا ہے, اور ایمبیسی اس بات کے ساتھ اس کے ساتھ کوآپریٹ کرے گی کہ اس کے حقوق کے معاملے میں رہے گی. مگر جو اس کے اوپر چارجز ہیں اس کے اوپر امریکہ کیا کرے گا؟ آپ سمجھے, وہ تو جب سی آئی اے کا کوئی ایجنٹ آئے پاکستان, سی آئی یا ایمبیسڈر کا کوئی آدمی ایمبیسی کا آ جاتا ہے, اس کے معاملے میں پھر ایمبیسی جو ہے اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے معاملے میں انوالو ہوتی ہے, وہ الگ ایشو ہے. مگر ادھر تو کوئی رازوں کا مسئلہ نہیں ہے نا, یہ تو ایک سویلین ہے. تو اس وجہ سے, اور یہ اس میں ہمارا بھی پہلے یہ خیال تھا کہ یہ لوگ بعد میں یہ کریں گے انٹرنیشنل پریشر کے طور پہ, وہ ایک آپ دیکھیں گے بڑی حیرت کی بات ہے. مجھے تو یہ اس بات کی یہاں پر بالکل باقاعدہ یعنی بات ہو رہی ہے یہاں پر بھی کہ امریکنز نے کہہ دیا کہ بھئی آپ اپنا معاملہ ٹھیک کریں, اس کو جس طرح بھی ٹھیک کر سکتے ہیں کریں. اگر, اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, امریکن کمپنیوں سے انہوں نے ہی ریکارڈنگ کر کے دے دی ہوگی, امریکن کمپنیوں نے ہی ریکارڈنگ کر کے دے دی ہوگی حکومت کو کہ یہ دیکھ لو بھائی یہ تمہارے بندے پیچھے یہ کام بھی کر رہے ہیں, جیسے وہ ہوتا ہے نا آج کل. مجھے اس بات پر پکا یقین ہے کہ پاکستان آرمی کے اور حکومت میں جو اتنا جذبہ آیا ہوا ہے اس سارے معاملے کو ریزالو کرنے کا, اس کے پیچھے باہر سے بھی اوکے ہے سر, اور میں سمجھتا ہوں چائنا سے بھی اوکے ہے. آپ نے بھی کوئی آپ کی اگلی نیکسٹ ٹائم ہے, چیف آف آرمی سٹاف نے تو کہہ دیا ہے کہ عمران خان پر جو اب عدالت میں چلے گا مقدمہ وہ آرمی ایکٹ کے تحت چلے گا, اور اگر آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلتا ہے تو میرے خیال میں انف ثبوت تو ہوں گے عمران خان صاحب کو ہمیشہ کے لیے لمحہ پانے کے لیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف نے جو کہا ہے تو وہ ہوگا, عمران خان کے خلاف آرمی ایکٹ میں مقدمہ چلے گا؟ جی سر, وہ اپنی پریپریشن کریں گے, مگر عمران خان کی امید ہے کہ پاکستان آرمی کے اندر سے بغاوت ہوگی. عمران خان کو ابھی بھی یہ غلط فہمی ہے, ابھی بھی یہ غلط فہمی ہے,
اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے سر کہ جن بچوں کو، جن نوجوانوں کو انہوں نے آج سے 20 سال پہلے تیار کر کے مختلف جگہوں پر پہنچایا تھا، یاد ہے ترکی والے شیخ کی محنت کی طرح جیسے انہوں نے کیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو جیسے وہ فتح اللہ ہوجا نے کیا تھا کہ ججز، ٹیچرز، انجینئرز، پائلٹس، پولیس، جناب فوج، اس میں ہر جگہ اپنے بندے تھے نا، وہی فیلڈنگ والی بات آتی ہے. تو ان کو بھی اس بات پر ابھی بھی ان کو غلط فہمی لگی بھی ہے کہ ٹھیک ہے ہم گر رہے ہیں، مگر دیکھیں عمران اپنا میڈیا کا آؤٹ ریچ نہیں چھوڑ رہا، پارٹی کے اندر نئے لوگ بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اندازہ لگائیں کہ وہ ان کی ایک ساتھ میں ایکٹیویٹی چل بھی، اور یہاں پر ڈونیشن بھی ہو رہی ہے نیو یارک میں، ابھی پھر ڈونیشن شروع کر دیے عید سے پہلے انہوں نے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کسی لو پروفائل میں آتے ہوئے بھی ایکٹیو رہیں گے. اور آرمی ایکٹ کے اندر جب مقدمہ آتا ہے سر، اس میں لمبا ٹائم نہیں لگتا، 24 گھنٹے میں وہ فیصلہ دے دیتے ہیں. اور اس میں وہ ایک بندے سے ثبوت اتنے لمبے نہیں ہوتے کہ جرا ہو، یہ اپیل وہ بعد میں کر سکتا ہے، بعد میں سپریم کورٹ میں یا کہیں پر بھی، مگر وہاں پر وہ فیصلہ دے دیتے ہیں، اور اس فیصلے سے ٹکرانے والا پھر جج چاہیے جو اس کو ٹکرا سکے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ پہلے بھی ہوا تھا. تو یہ عمران خان کو آرمی ایکٹ کے تحت لانا اس لیے ضروری ہے کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ایک دفعہ پہلے بھی شاید ہم نے پروگرام میں بات کی تھی، جب اس نے وہ سائفر ہلایا تھا نا سر، وہ سائفر جو تھا نا وہ بھی پاکستان سیکرٹ ایکٹس کے تحت آتا ہے. آپ سمجھ گئے بات؟ آپ کی آواز بند ہے، آپ کی آواز بند ہے. آپ نے حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ آپ اس کی پاسداری کریں گے، تو اور ایکچولی اس عمران خان حلف میں، صاحب نے وہ حلف بھی توڑا ہے. اور سنیں، اور اس حلف میں سیکرٹ ایکٹس کا جو حلف جو ہے اس میں بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں کہ اتنی گویا کہ بہت بڑی بات ہے، مگر معمولی بات یہ ہے کہ حکومت کی سینسٹیو بلڈنگز کے معاملے میں انفارمیشن شیئر کرنا یہ بھی سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی میں آتا ہے. بالکل ٹھیک، آپ سمجھ گئے؟ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل یہ، اور آج جو ان کے اوپر وہ قتل کا کیس ہے اس کے معاملے میں بھی کچھ پیش رفت ہوئی ہے، کیس دائر کر دیا گیا ہے، اور وہ تو بھٹو والا وفاقی لائن ہے، مگر حکومت نے کر دیا. ہاں ہاں، وہ چاروں طرف سے عمران خان کو وہی اس کی وجہ مجھے یہ بھی نظر آتی ہے، اس کیس کی کہ شاید اس کو کوئی رومر آ گئی تھی نا کہ یہ ملک چھوڑ کے بھاگنے والا ہے. اس لیے سر میری ایک اور